بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پاکستان افیئرس کے لیکچر نمبر 32 میں ہم واول پلان 1945 پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ واول پلان میں کون سی آفرز کی گئی تھیں انڈینز کو اور کیا پرپوزلز پیش کی گئیں اور اس کی فیٹ کیا رہی۔ سب سے پہلے ہم وہ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں جن بیک گراؤنڈز میں واول پلان پیش کیا گیا۔ The Second World War had caused many socio-economic problems in the British Empire, especially for their overseas colonies. دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کو بہت زیادہ سوشو اکنامک پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا تھا اور خاص طور پر ان کی جو کالونیز تھی اس میں ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانیہ کے اوپر انٹرنیشنل پریشر بھی تھا کہ وہ کالونیز میں پولیٹیکل سسٹمز رائج کرے یا کالونیز میں پولیٹیکل رائٹس لوگوں کو دے، اور بہت زیادہ گروئنگ ڈیمانڈ بھی تھی اور یو ایس کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشر تھا برطانیہ کے اوپر کہ خاص طور پر انڈیا کو کسی طریقے سے پولیٹیکلی انٹیگریٹ کیا جائے ود دی نیو سچویشنز۔ دی کوئٹ انڈیا موومنٹ ویکنڈ دی برٹش ان انڈیا۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ میں بھی برطانیہ کو بہت زیادہ دھچکا لگا تھا انڈیا میں اور اس کو بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور 1857 کے بعد یہ دوسری بڑی مزاحمت تھی جس کا سامنا کرنا پڑا برطانیہ کو، تو اس کی طرف سے بھی برطانیہ جو تھا وہ بہت زیادہ انٹرنل سیکیورٹی انڈیا کی طرف سے کافی زیادہ اس کو تشویش لاحق تھی۔ The British government saw it fit to grant India more political powers to avoid complete independence۔ تو برطانیہ نے اس سچویشن سے یہ فیصلہ کیا کہ انڈیا کو اور زیادہ پولیٹیکل انڈیپینڈنس دی جائے تاکہ وہ ایک طرح کا وہاں پہ ہولڈ کچھ عرصے کے لیے اور رکھا جا سکے۔ لارڈ واول who became the viceroy in 1943 was charged with presenting a formula for the future government of India that would be acceptable to both the Indian National Congress and All India Muslim League, allowing for a smooth transition of power۔ تو لارڈ واول کے ذمے یہ لگا، جب وہ وائسرائے 1943 میں بنا تو اس کے ذمے یہ کام لگا یا یہ رسپانسبلٹی اس کو دی گئی کہ وہ ایک ایسا فارمولہ تیار کرے اور جس پہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ متفق ہوں تاکہ آگے چل کے ان کو ٹرانزیشن آف پاورز اس سسٹم کے تحت کیا جا سکے۔ In May 1945, Wavell visited London and discussed his idea with the British government. These London talks resulted in the formulation of a definite plan of action, which was officially made public simultaneously on 14th June 1945 by L.S. Amre, the Secretary of State for India۔ تو یہ میٹنگز جو لنڈن میں ہوئیں بٹوین دی وائسرائے اینڈ دی سیکرٹری آف اسٹیٹ، اس میں انہوں نے واول پلان کو فائنل کیا اور الٹیمیٹلی 14 جون 1945 کو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اس کو پبلکلی اناؤنس کیا جو پلان بنایا گیا تھا۔ اس پلان کے سیلینٹ فیچرز یہ تھے: دی وائسرائز ایگزیکٹو کونسل واز ٹو ہیو آل انڈین ممبرز ایکسیپٹ دی وائسرائے ہمسیلف اینڈ دی کمانڈر ان چیف۔ جو وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل تھی اس کے تمام ممبرز انڈینز رکھے جائیں گے اور اس میں صرف وائسرائے ہوگا یا چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا، اس کے علاوہ جتنے بھی ممبرز ہیں وہ انڈینز ہوں گے۔ تو پہلے جو اس میں تھا وہ انڈینز کی میجورٹی نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ نان انڈینز کی میجورٹی ہوتی تھی اور انڈینز جو تھے وہ اکا دکا اس کونسل میں لیے جاتے تھے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کونسل کے تمام ممبرز جو ہیں وہ انڈین ہوں گے، سوائے وائسرائے کے اور کمانڈر ان چیف کے۔ دی کونسل واز ٹو ہیو اے بیلنسڈ ریپرزنٹیشن آف آل انڈین انکلوڈنگ کاسٹ ہندوز، مسلمس، ڈپریسڈ کلاسز اینڈ دی سکھس۔ تو اس میں انڈیا میں بسنے والی تمام کمیونٹیوں کو اس میں ریپرزنٹیشن دی جائے گی، جس میں ہندوز ہوں گے، جس میں مسلمز ہوں گے اور شیڈیولڈ کاسٹ ہوگی اور سکھس ہوں گے، ان کو اس کونسل میں نمائندگی دی جائے گی۔ مسلمز were given 6 out of 14 members which accounted for 25% of the total members۔ مسلمانوں کے لیے اس کونسل میں 14 میں سے 6 سیٹیں مخصوص کی گئی تھیں اور اس پہ مسلمانوں کو نمائندگی ملنی تھی اور یہ ٹوٹل سیٹوں کا 25% کے قریب بنتی ہیں۔ دی وائسرائے گورنر جنرل would still have the power to veto, but its use would be minimal۔ گورنر جنرل کے پاس ویٹو کا اختیار تھا لیکن شرط یہ رکھی گئی تھی کہ وہ اس ویٹو کا استعمال بہت کم کریں گے۔
The foreign affairs portfolio would be transferred from the Governor General to an Indian member. इससे पहले फॉरेन अफेयर्स का जो पोर्टफोलियो था ये वाइसराय के पास होता था, तो यहाँ पे वावल प्लान में ये प्रपोजल दी गई कि आइंदा से फॉरेन अफेयर्स का पोर्टफोलियो भी इंडियन मेंबर के हवाले किया जाएगा. द डिफेंस वुड बी हैंडल्ड बाय द ब्रिटिश जनरल अंटिल द फुल ट्रांसफर ऑफ पावर वाज मेड. और डिफेंस का पोर्टफोलियो जो है वो ब्रिटिश जनरल के पास रहेगा जब तक कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर मुकम्मल तौर पर इंडियंस को नहीं कर दी जाती, तो उस वक्त तक डिफेंस का पोर्टफोलियो ब्रिटिश जनरल के पास रहेगा. एक और क्लास इसमें ये रखी गई थी, द कॉन्फ्रेंस वुड बी कन्वीन्ड बाय द वाइसराय टू गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स रिकमेंडेड टू द काउंसिल फ्रॉम ऑल पार्टीज कंसर्न. इन केस अ जॉइंट लिस्ट वॉज नॉट एग्रीड अपॉन, सेपरेट लिस्ट वुड बी टेकन फ्रॉम द पार्टीज. तो फैसला ये किया गया कि एक शिमला में एक कॉन्फ्रेंस होगी, फैसला ये किया गया कि एक कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें वायसराय की सरबराही में ये कॉन्फ्रेंस होगी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगी और वहाँ बैठ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए मुकम्मल नामों की फहरिस्त तैयार की जाएगी और वो फहरिस्त ऐसी होगी जिस पे तमाम जमातें एग्री कर जाएंगी, और अगर एग्री ना कर सकें तो फिर हर पार्टी अपनी अपनी एक सेपरेट लिस्ट दे देगी, उसमें से वायसराय साहब जो हैं वो फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स चुन लेंगे. दिस वॉज टू बी डन एट द शिमला कॉन्फ्रेंस. तो इसके लिए फिर उन्होंने एक शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई 1945 में, ताकि इस प्रपोजल पे वावल्स प्लान के ऊपर वहाँ पे बैठ के गौर व फिक्र किया जा सके. इफ दिस प्लान वर्कड, सिमिलर काउंसिल्स वुड बी फॉर्म इन ऑल प्रोविंसेस कंप्राइजिंग ऑफ द लोकल लीडर्स. अगर ये प्लान कामयाब हो गया और इस पे अमल दरामद शुरू हो गया तो फिर इसी तरह का प्लान सूबों के लिए भी बना दिया जाएगा और वहाँ भी लोकल लीडरशिप लेके वहाँ की हुकूमतें बनाई जाएंगी. अब इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है. लॉर्ड वावेल इन्वाइटेड 21 पोलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी एंड कायदे आजम टू शिमला, द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, टू डिस्कस द वावेल प्लान ऑन जून 25, 1945. तो 1945 की 25 जून को लॉर्ड वावेल 21 पॉलिटिकल लीडर्स को वहाँ पे इनवाइट करते हैं, जिसमें गांधी और कायदे आज़म भी शामिल हैं, और वहाँ बैठ के इन्होंने वावल प्लान के ऊपर गौर व फिक्र किया और वहाँ पे हॉट डिबेट हुई और डिस्कशन हुई. ड्यूरिंग द मीटिंग, कायद इंसिस्टेड दैट ओनली लीग मेंबर्स कुड बी द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स इन द काउंसिल एंड अपोज टू द कांग्रेस नॉमिनेटिंग मुस्लिम मेंबर्स. मुसलमानों के लिए जो 6 सीटें मुख्तस की गई थीं, कायदे आज़म ने फरमाया कि ये तमाम 6 की 6 सीटें मुस्लिम लीग की नॉमिनेशन से फिल की जाएंगी, जबकि कांग्रेस का ख्याल ये था कि इसमें कांग्रेस को भी नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि कांग्रेस के बहुत से मेंबर्स मुस्लिम्स हैं, इसलिए कांग्रेस को भी इसमें मौका दिया जाए कि वो मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेट करे. तो इसमें हॉट डिबेट के बाद वायसराय की तरफ से ये प्रपोजल आई कि 6 में से 4 सीटें मुस्लिम लीग को दे दी जाएं और उन पे मुस्लिम लीग अपने नुमाइंदे नामजद करे, और 2 सीटें कांग्रेस को दे दी जाएं और उन 2 सीटों पे कांग्रेस अपने नुमाइंदे जो है वो नॉमिनेट करे, मुस्लिम नुमाइंदे नॉमिनेट करे. दिस वाज बिकॉज जनाब वांटेड द लीग टू बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम इन इंडिया. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्याल ये था कि मुस्लिम लीग ही वाहद नुमाइंदा जमात है मुसलमानों की, इसलिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जितने भी मेंबर्स नामजद होने हैं मुसलमानों के कोटे पे, वो 6 के 6 नुमाइंदे मुस्लिम लीग नामजद करेगी. और कायदे आज़म ने इस बात पे कैटेगोरिकली स्टैंड लिया कि कांग्रेस को किसी सूरत भी मुसलमान सीटों के अगेंस्ट नॉमिनेशन करने का हम जो मुतालबा है उसको नहीं मानेंगे. Jinnah wanted the league to be the sole representative of the Muslims in India. Congress did not agree to this demand. जब कायदे आज़म ने अपना स्टांस पेश किया कि 6 की 6 सीटें ही इस पे मुस्लिम लीग नामजद करेगी मुसलमान सीटों पे, तो कांग्रेस ने इस मुतालबे को रिजेक्ट कर दिया. तो इस तरह एक डेडलॉक वहाँ पे क्रिएट हो गया. In the Wavell plan, there were 6 Muslim representatives out of 14. Despite this, the league wanted the power of veto of any constitutional proposal which it believed was not in its interest. दूसरा मुतालबा जो वहाँ पे कायदे आज़म ने रखा वो ये रखा कि 6 सीटें मुसलमानों की होंगी, उसमें तमाम मुसलमान जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नामजद होंगे. इसके अलावा एक और गारंटी उन्होंने मांगी, वो ये थी कि ये काउंसिल किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल पे काम नहीं करेगी जब तक कि वो मुसलमान नुमाइंदे उस पर राज़ी ना हो जाएं, ताकि मुसलमानों के इंटरेस्ट को वाच किया जा सके.
تو کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں یا کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کا اختیار اس صورت میں کونسل کے پاس ہوگا جب مسلمان نمائندے بھی اس کے ساتھ متفق ہو جائیں. تو کانگریس نے اس مطالبے کو بھی ریجیکٹ کر دیا. تو یہ دوسرا ڈیڈ لاک آ گیا جو واول پلان کو ڈسکس کرنے کے لیے شملہ کانفرنس بلائی تھی اس میں. جب یہ ڈیڈ لاک آ گیا تو قائد اعظم ریفیوز ٹو گیو دی نیمز ٹو دا کونسل unless the government acknowledged that only the Muslim League was the exclusive representative of the Indian Muslims. قائد اعظم نے کہا کہ وہ مسلمان نمائندوں کے نام اس صورت میں دیں گے جب وائسرائے مسلم لیگ کا یہ موقف تسلیم کر لے کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور صرف مسلم لیگ کو ہی مسلم سیٹوں کے اگینسٹ نومینیٹ کرنے کا اختیار ہے. تو یہاں پہ ڈیڈ لاک جو تھا وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا. The Wavell plan was dissolved with the failure of the conference as no conclusion was reached on formation of the Executive Council. تو اس طرح جو ڈیڈ لاک دو اس میں پیدا ہوئے تھے وہ ریزالو نہیں ہو سکے اور ان ڈیڈ لاک کی وجہ سے واول پلان جو تھا وہ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکا اور ایگزیکٹو کونسل کی فارمیشن کا مرحلہ مکمل نہیں ہوا. تو اس لیے واول پلان جو تھا وہ ناکام ہو گیا. اینڈ ود اٹ دی لاسٹ چانس ٹو اوائڈ پارٹیشن آلسو وینشڈ. اور جیسے ہی واول پلان ناکام ہوا تو اس کے بعد جو پارٹیشن کا اوائڈ کرنے کا لاسٹ چانس تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر مکمل طور پر متفق ہو گئے انڈینز اور ان کو یہ لگا کہ اب ہندو اور مسلمان کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوں گے اور اب برطانیہ کے پاس بھی زیادہ جواز نہیں بچے گا کہ وہ ہندوستان کو متحد رکھ سکے. تو اب پارٹیشن جو ہے وہ انیویٹیبل ہو گئی ہے. آفٹر دس دی وار اینڈیڈ اینڈ دی نیو لیبر گورنمنٹ واز الیکٹڈ ان برٹن. دس نیو گورنمنٹ واز انٹینڈ ٹو گیو انڈیپینڈنس ٹو انڈیا وداؤٹ اینی فردر ڈیلے اینڈ سینٹ دی کیبنٹ مشن ود دس پرپز. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی. برطانیہ میں لیبر گورنمنٹ بن گئی تو وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے اس سچویشن کو ڈریگ کرنے میں اور وہ ہندوستان کو آزادی دینا چاہتے تھے. تو اس کے لیے انہوں نے کیبنٹ مشن پلان بھیجا تاکہ وہ دی پارٹیشن کی جو ڈیل ہے اس کو نیگوشیٹ کرے. تو اس طریقے سے یہ کانفرنس شملہ کانفرنس مکمل طور پر ناکام ہوئی اور اس کے بعد پھر مشن کیبنٹ جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں آیا. اب اس کی کریٹیکل اپریزل کیا ہے؟ دی فیلئر آف دی واول پلان اینڈ دی شملہ کانفرنس واز اے واٹر شیڈ مومنٹ فار دی انڈین انڈیپینڈنس اسٹرگل. All steps taken to prevent partition had been met with failure, meaning that the partition of India was inevitable. تو جیسے ہی یہ واول پلان ناکام ہوا تو اس وقت نظر آنا شروع ہو گیا کہ اب انڈیا کی پارٹیشن کو نہیں روکا جا سکتا اور انڈیا اب پارٹیشن ہو کے رہے گی. اس ٹاپک پہ اگر آپ نے مزید مطالعہ کرنا ہے تو ایسبرٹ والٹر راسل لومبے کی دی ٹرانسفر آف پاور ان انڈیا 1945 to 47, آر ایل خپل دی شملہ کانفرنس، اسٹینلے اے والپرٹ شیمفل فلائٹ دی لاسٹ ایئرس آف دی برٹش امپائر ان انڈیا، اینڈ ویپال پینگونی مینن جس کو وی پی مینن بھی کہتے ہیں، دی ٹرانسفر آف پاور ان انڈیا. یہ اچھی بکس ہیں، ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس ٹاپک پہ مزید معلومات لینی ہے. یہ تھا آج کا لیکچر اور اگلا لیکچر انشاءاللہ ہمارا کل ہوگا جس میں ہم الیکشن 1945 اور 46 پہ بات کریں گے. ٹیک کیئر. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.